نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا۔ برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ کتاب عظیم الشان نور ہے، جو اسے اپنا لے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ قرآن پاک میں جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی سکون، چین، اطمینان، راحت اور شفا ہے۔ ہمارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے، ہدایت اور مومنوں کے لیے راحت ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ یہ قرآن عظیم مبارک اور بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ عظیم انقلابی کتاب ہے جس سے وابستہ ہو کر مسلمان دنیا کی عظیم طاقت سپر پاور بن گئے۔ انہ لقرآن کریم، یہ وہ کتاب ہے خود اللہ نے اسے عزت والا قرار دیا، اور جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے وہ بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اس بابرکت کتاب میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، ہر چیز کا اور ہر اصول کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اپنے دلوں میں مزید اجاگر کرنے کے بعد آج کی اس نشست میں ہم یہ غور کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ آئیے اس عظیم کتاب سے پوچھتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی گناہوں کے سبب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی اگر شہر کے لوگ، ملک کے لوگ
ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں تو آسمان و زمین سے برکتیں کھل جاتی ہیں۔ انسان قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹ کر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے، سکون، چین، اطمینان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ اپنی گھریلو زندگی وہ اپنے ہاتھوں تباہ کرتا ہے، پھر سر پکڑ کر روتا ہے، پھر نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور قبر و آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ گھریلو بے سکونی، بے چینی اور نا اتفاقی کا شکار ہو جاتا ہے، اور گھر کو تباہی گھر کے چراغ سے ہو جاتی ہے، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کا چراغ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے، اور بسا اوقات وہی اولاد تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ گھر کی تباہی کا ایک بڑا سبب اولاد بھی ہے کہ کبھی کبھی اولاد ہی انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، ذلت و رسوائی اور بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ گھر کا چراغ ہی گھر کو جلا دے، اولاد ہی گھر کا سکون برباد کر دے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں کی اسلامی تربیت نہ کرنا ہے۔ ہم ان بچوں کی دنیا کا خیال تو رکھتے ہیں اور جسمانی غذا تو دیتے ہیں، لیکن روحانی غذا اپنی اولاد کو نہیں دیتے، دین کا خیال نہیں رکھتے، ان کی قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو برائیاں بچپن میں جڑ پکڑ جاتی ہیں، جوان ہوتے ہوتے وہ تناور درخت بن جاتی ہیں۔ اس بات کو اس مشہور واقعے سے سمجھیے۔ ایک ڈاکو کو پھانسی دی جانے لگی تو اس نے اپنی آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ میری ماں کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ ماں کے کان کے قریب آ کر اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو چبا کر زخمی کر دیا۔ لوگوں کی ملامت کرنے پر کہا، مجھے اس مقام پر پہنچانے والی میری ماں ہے۔ جب بچپن میں میں نے پہلی بار پڑوس سے انڈے چرائے تو میری ماں کے کان میں جا کر آہستہ سے کہا، مگر افسوس میری ماں نے نہ مجھ پر سختی کی نہ مجھے سمجھایا۔ آہستہ آہستہ چوری کرتے کرتے میں چور سے ڈاکو بن گیا۔ آج کل اخبارات میں ایسے واقعات بے شمار آتے ہیں کہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے پوچھا جائے کہ آپ اس جرم میں کیسے مبتلا ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہم نے ڈاکہ زنی سیکھی۔ جب ہم گھر میں بچوں کو بچپن ہی سے فلمیں ڈرامے دکھائیں گے تو بچپن ہی سے غیر اخلاقی تربیت کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر ایسے بچے سے کیا امید ہے کہ وہ ولی کامل، متقی، پرہیزگار، ملک و قوم کا سچا خادم اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن صحیح اسلامی تربیت نہ کی جائے تو یہی اولاد زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد کا طلبگار فطرتاً انسان ہے۔ ہر انسان کے دل میں اولاد کے حصول کی تمنا عام طور پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی، بلکہ قرآن پاک نے یہ بتایا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام
رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک اولاد نصیب فرما۔ دیکھا آپ نے، اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر صرف اولاد طلب نہیں کی، بلکہ یہ عرض کی کہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو ساتھ ساتھ آپ ایک نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ اولاد کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کے حصول کی دعا بھی کی جائے۔ اولاد عظیم نعمت ہے، بے اولاد لوگ اس کے لیے کیسی تڑپ رکھتے ہیں، اس کا احساس صاحب اولاد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کسی نعمت سے محروم ہے اس کی تڑپ کا اندازہ نعمت والا نہیں کر سکتا۔ آنکھ کی اہمیت نابینا سے پوچھیے، کان کی وقت وہ شخص جانتا ہے جو کان کی نعمت سے محروم ہو، لیکن ہم مکمل احساس نہ سہی، چلیں اس پر غور تو کر سکتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ اس کے حصول کے لیے جلیل القدر نبی حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ کسی نعمت پر شکر دراصل اس کی قدر دانی ہے، یعنی نعمت پر شکر کرنے کے لیے اس کی قدر کو جاننا ضروری ہے، اس نعمت کو عظیم سمجھنا ضروری ہے۔ اولاد کی نعمت پر شکر یہ ہے کہ اولاد کی قدر کو سمجھیں اور اولاد کی قدر کرتے ہوئے صحیح اسلامی تربیت کی جائے۔ اولاد گھر کا چراغ، نور اور رونق ہے۔ یہ گھر کا چراغ اسلامی تربیت کی وجہ سے گھر کو جنتی گھرانہ بنا دیتا ہے۔ یہ اولاد جو گھر کا نور ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، بلکہ اگر والدین صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہی اولاد والدین کو دونوں جہاں میں خوش و خرم کر دے گی۔ مجمع الزوائد 7ویں جلد صفحہ نمبر 161 پر حدیث پاک ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ بچے نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، ایسے والدین کو بروز قیامت تمام دنیا سے قیمتی لباس دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تربیت کا صلہ ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ ایسے والدین کو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین تاج پہنایا جائے گا۔ ایسی اولاد اپنے گھر کے کئی افراد کی شفاعت کرے گی، اس کے والدین کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ گھر کے نور اور گھر کے اس چراغ یعنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ یہی اولاد والدین کی دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ دنیا میں والدین اولاد سے اس قدر تنگ ہو جائیں کہ اولاد کے مرنے کی دعا یا اور قسم کی بد دعائیں کرنے لگیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ کاش میری اولاد نہ ہوتی، گویا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تربیت اولاد نہ کرنے کا نقصان دیکھیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو اس حال سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان سے بڑا فرق کیوں ہے؟ ایک طرف تو اولاد گھر کا سکون ہے اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ماں باپ تنگ ہیں، اولاد کو گھر سے الگ کر دینا، ایک نظر دیکھنے کو تیار نہ ہونا، بد دعائیں کرنا، ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اولاد گھر کا چین ہے۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ دراصل اس میں سب سے بڑا دخل تربیت کا ہے۔ تربیت کی اہمیت سمجھنے کے لیے آئیے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوچ وہی صحیح و درست ہے جو ہمارا رب عز و جل اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں۔ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی سوچوں کو درست کرنا ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اور 33 میں ارشاد ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تلقین فرمائی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اسی دین پر قائم رہنا اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہونا، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بتاؤ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، وہ بولے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کے لیے اپنی گردنیں جھکانے والے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقت وصال اپنے بیٹوں سے اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرنے اور دین اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا۔ ان آیات میں دو چیزوں پہ زور دیا گیا کہ تم دین پہ قائم رہنا اور اللہ کی ہمیشہ عبادت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے دل میں دین کی اہمیت اجاگر کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تربیت کا انداز ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اس طرح کی جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہر چیز کے بارے میں دینی اعتبار سے سوچتی ہے، اس کے ذہن میں دین کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس کے دل میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر والدین کے حقوق کو بھی وہ دینی نقطہ نگاہ سے اولاد لیتی ہے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ مثلا
جب بچے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دین کو فوقیت دے گا، تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں ہرگز اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اور ان کے لیے ہمدردی سے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھنا، یعنی ان سے ہمدردی کرنا، ان کے سامنے عاجزی کرنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پھر والدین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، دین کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر وہ والدین کا کہنا بھی مانتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ اور جن بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی تو وہ والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو نہیں رکھ سکتا، باری مقرر کرو۔ اب جب باری مقرر ہوتی ہے، 2 دن ماں اس کے گھر، 2 دن اس کے گھر، 2 دن پورے ہو گئے تو فون کر کے کہتا ہے کہ اب ماں کو کب اٹھاتے ہو؟ ہم بوڑھے والدین کو دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ماں کو میں رکھوں گا، باپ کو تم رکھو۔ 4 بیٹوں کی ماں تنہا رہتی ہے، یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماں باپ سے بدتمیزی عام ہے، یہاں تک کہ اتنے بدتمیز ہو گئے نوجوان کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دوستوں کے سامنے نہ آیا کریں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے دوست بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بار بار ہم سے باتیں نہ پوچھا کریں۔ بوڑھے والدین کو پھر اولڈ ہاؤس میں داخل کیا جاتا ہے، جو حال یورپ کا ہے کہ وہاں والدین کی عظمت مٹ چکی۔ مدر ڈے، فادر ڈے، سال میں 1 گھنٹہ یا 15 منٹ وہ ماں باپ کو شکل دکھاتے ہیں یا فون پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سے کئی سالوں پہلے ایک بھائی مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں کتنے عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ بھی یورپ کی طرف جا رہا ہے، خاندانی نظام ہمارا تباہ ہو رہا ہے، ہم خود اس نظام کو تباہ کر رکھے ہیں۔ پھر اتنی دوری ہو گئی کہ والدین کا جنازہ رکھا ہے، بس جلدی جان چھوٹے، نماز جنازہ کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، ٹائم نہیں ہے، سویم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اتنی بھی تعلیم نہیں کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف پڑھ سکیں۔ جب بچے کا ذہن دینی بن جائے گا تو پھر اس کی نظر میں یہ واقعہ ہوگا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت ملی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رفیق جنت ہے وہ بھی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں یہ عنصر ڈال دیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور ان سے کہیں کہ تمہیں شریعت پہ چلنا ہے، تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ جب تڑپ کر دعا کریں گے تو دینی تربیت کا ذہن بھی بنے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کو جھکا دیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، دینی اعتبار سے ہمیں فکر نہیں ہوتی،
بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، گناہ کرے یا نہ کرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری دنیا صحیح ہو جائے، بس دنیاوی اعتبار سے ہمارا کہنا مانے، ہماری خدمت کریں، یہی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، جو اولاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے وہ ہماری فرمانبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جب اولاد رب کی نافرمان ہو کر ہماری بھی نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر تعویذ کے لیے، وظیفے کے لیے، دعا کے لیے بھاگتے ہیں۔ شروع سے فکر کی جائے کہ اولاد اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، یہی صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کو بیان کیا جو آپ نے اپنے بیٹے انعام کو فرمائی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ 1000 سال کی آپ نے عمر پائی۔ آپ کی دانائی اور حکمت سارے عالم میں مشہور و معروف ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی برائی رائے کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں کہیں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی آپ نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی کہ کبھی گناہ نہ کرنا، اللہ سے کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور بری بات سے منع کر۔ دیکھیں، جب ہمارا بچہ نماز قائم کرے، اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کرے، تو تمام برائیوں سے وہ خود بھی بچے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، یعنی اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے ہیں، عاجزی انکساری سکھانی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتا نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ اترانے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور میانہ چال چل، درمیانہ چال چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ احادیث میں آپ کی چند اور نصیحتیں بھی ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ فرمایا، بیٹا علماء کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرو، یعنی اولاد کو یہ درس دینا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسا اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یعنی آپ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے
اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے اور رحمت کی امید کی وجہ سے توبہ کر لے کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ بیٹا بکثرت رب سے مغفرت طلب کیا کرو، نہ جانے کون سی گھڑی باعث قبولیت ہو۔ بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا۔ بیٹا جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھو۔ بیٹا جنازے میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ یعنی اس میں یہ درس دیا گیا کہ قرض بامر مجبوری لیا جائے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وقت وصال بھی اپنے صاحبزادے کو دنیا کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے، اللہ سے ڈرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ رب العالمین نہ دیکھے، یعنی کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ غرض معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے صالحین کا نظریہ اور انداز بیان کر دیا، کس طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے تھے۔ اولاد کی اصلاح اور نیکی پر قائم رہنے کی دعا کرنا بھی صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن پاک نے اس طرح کیا، اور یہ دعا پیش کرنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ہم نیک بنیں، تہجد پڑھیں، خوب روزے رکھیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خوب گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں، ان کی تربیت کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ نے اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک مجھے تجھے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیسا کرم تھا آپ پر۔ قال، آپ نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ نے عرض کی، اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
قرآن پاک نے تربیت اولاد کی اہمیت ایک اور مقام پر اس طرح اجاگر فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دنیاوی آگ سے بچاتے ہیں تو جہنم کی آگ سے بچانا تو انتہائی ضروری ہے۔ ایک شخص دولت مند ہے، سخت گرمی میں اگر وہ اپنے گھر میں پنکھا نہ لگائے، زیادہ دولت ہوگی تو وہ اے سی لگائے گا، ہر طرح سے بچوں کو سردی اور گرمی سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو جب دنیاوی معاملات میں ہم اتنا خیال کرتے ہیں تو قبر و آخرت کی تباہی سے بچانا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم نے سمجھا دیا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ نماز نہیں پڑھتے، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، مگر کیا ہم صحیح معنوں میں کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم نے صحیح معنوں میں سمجھایا ہے؟ جہاں ہمیں سختی کرنے کا حکم ہے وہاں ہم نے سختی کرنی ہے، اور جہاں پیار سے سمجھانے کا حکم ہے وہاں پیار سے سمجھانا ہے۔ کیا یہ ہم نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ اللہ کے حقوق پامال کرے تو ہم بڑی نرمی سے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ جن میں شعور ہے، لیکن کاروبار میں غلط ڈیلنگ کرے یا وہ نقصان پہنچائے، کسی چیز کا نقصان کرے تو بہت سختی کرتے ہیں۔ اگر آج کسی کا لڑکا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیروئن، چرس، شراب اور جوئے میں مبتلا ہو جائے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پیار سے کہہ دیا، اب ہیروئن پیے، چرس پیے، شراب پیے، جوا کھیلے، اپنا نقصان کرتا ہے، مجھے کیا اس سے؟ میرا کام تو سمجھانا، ہم نے سمجھا دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ فکر ہوگی، رات کو نیندیں اڑ جائیں گی، دن رات انسان پریشان ہوگا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، ایسے موقع پر وظائف پڑھے جاتے ہیں، دعائیں کرائی جاتی ہیں، تعویذات لیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ افسوس ہو رہا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے؟ اگر واقعی گناہ کرنے پر افسوس ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر اولاد بے نمازی ہے، فلمیں ڈراموں میں یا بے حیائی میں مشغول ہے، دین سے دور ہے، تو اتنی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اصل بات یہ ہے کہ شراب پینا، ہیروئن پینا، چرس پینا، جوا کھیلنا یہ گناہ تو ہے، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہماری اولاد کا فیوچر تباہ ہو جائے گا اور اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تباہی سے بچانے کے لیے اس فکر میں اتنی فکر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن پاک نے حقیقی مستقبل کی تباہی کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ میں گر گیا تو حقیقی مستقبل تباہ ہو جائے گا، بلکہ وہ اولاد پھر ہمیں بھی جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی گناہ کرے اولاد تو فکر ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کر لے، دعائیں مانگ لے، پھر بھی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، وہی کرم کرے گا۔ انسان یہ سمجھے کہ میری تربیت کی وجہ سے فرق ہوگا، تو ہماری تربیت میں وہ طاقت نہیں ہے، رب کے فضل سے ہوگا، مگر چونکہ تربیت کرنے کا ہمیں حکم ہے تو ہمیں کرنی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ
احیاء العلوم 3 جلد صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں: اعلم ان الطریق فی ریاضۃ الصبیان من اہم الامور واوکدھا۔ اے شخص تو جان لے کہ بچوں کی تربیت تمام کاموں سے اہم اور ضروری ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے اہم بچوں کی تربیت ہے۔ والصبی امانۃ عند والدیہ، بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ وقلبہ الطاہر جوہرۃ نفیسہ ساذجۃ خالیۃ عن کل نقش و صورہ، بچے کا دل صاف ستھرا اور پاک ہوتا ہے اور ہر قسم کے نقش و نگار بناوٹ سے خالی ہوتا ہے۔ نفیس گوہر ہے جو موم کی مانند ہے۔ وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نُقِشَ وَمَائِلٌ إِلَى كُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ، مگر ہر نقش جو اس پر کیا جائے قبول کر لیتا ہے، جس کی طرف مائل کیا جائے مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے موم ہوتا ہے، اس کو جس صورت میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتا ہے، ایسے بچے کے دل کا معاملہ ہے۔ لہذا بچے کی تربیت بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یشرکانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ فطرتاً گمراہ نہیں ہوتا، وہ پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف پیدا ہوتا ہے، پھر اچھا ماحول اسے اچھا بنا دیتا ہے، برا ماحول اسے برا بنا دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں، بچے کی مثال ایک پاک زرخیز اور شاداب زمین کی طرح ہے، جو تم اس میں بیج بوگے تو وہ اگے گا، پس اگر تم اس میں نیکی کا بیج بوگے تو اس سے دین و دنیا کی سعادت، نیک بختی کا پھل حاصل ہوگا۔ ماں باپ اور استاد اس کے ثواب میں شریک رہتے ہیں۔ اگر اس کے برخلاف ہوگا تو وہ بدبخت ہوگا۔ جو کچھ برا کام وہ کرے گا اس میں اس کے ماں باپ اس کے شریک ہیں۔ نیک بختی ادب اور نیک اخلاق سکھانے سے حاصل ہوگی۔ اس کو بری صحبت، بری محفل، بری مجلس، برے دوستوں سے بچائیں کہ ساری آفتیں بری صحبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اثر کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی کو دوست بناؤ تو دیکھ لو کسے دوست بناتے ہو، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت نہ کرنے اور اپنے اہل و عیال کو نیکیوں کی ترغیب نہ دلانے والے غور سے سنیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ زندگی باقی ہے، آئیے ہم توبہ کریں، اور جو تربیت میں ہم نے کوتاہی کی اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اور اپنے اس فرض کو ادا کریں۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ قرۃ العیون میں لکھتے ہیں، قیامت کے دن مرد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے: اے ہمارے رب، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں پوچھ گچھ کر، کیونکہ اس نے
ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، لہذا اس بد نصیب کو پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اس کے بعد انہیں میزان عمل پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے۔ تو اولاد وغیرہ میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے، وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ دوسرا عیال کا شخص آئے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا، غرض ہے کہ وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا آہ میری گردن پر، اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے۔ اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ در حقیقت نہ صرف گھر کو آگ لگی بلکہ خود والدین کی ذات کو آگ لگ گئی اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ حقیقت میں تو دنیا عارضی ہے، بس افسوس ہے کہ گھر کے چراغ سے جہنم کی آگ لگ گئی، یعنی بندہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ تنبیہ المغترین کی روایت ہے، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گناہ کرتے دیکھا، مگر جیسا روکنا چاہیے تھا نہ روکا، تو ایک دن تخت سے منہ کے بل گرا، یہاں تک کہ اس کے بعض جوڑ بھی ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی پیاری تربیت فرمائی کہ دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا۔ تو پھر امام حسین کا سر مبارک نیزے پر تھا اور سر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آئیے ہم اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اس بارے میں کچھ غور کرتے ہیں۔ تو تربیت کے مراحل کچھ ذکر کیے جاتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے اہم نقطہ، میاں بیوی شادی ہوتے ہی ایک پاکیزہ زندگی گزاریں، یعنی جب سے شادی ہو جائے اس کے بعد انسان کی زندگی بدل جانی چاہیے۔ شریعت کے مطابق چلنا پھرنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، خصوصاً جب خاتون امید سے ہو تو بکثرت ذکر الہی کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایسے موقع پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گندی باتیں کرنا، اس سے بچے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور پھر بتائیے ایسی عورت کی گود میں اللہ کا ولی کیسے پرورش پا سکتا ہے؟ بچے کی پیدائش پر فوراً سیدھے کان میں اذان دیں اور بائیں میں یعنی الٹے کان میں اقامت کہیں۔ ذرا غور کریں کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت کیوں کہی گئی؟ اس میں نظریہ یہ ہے کہ بچہ بچپن میں جو سنتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس عمر میں میوزک، گانے باجے اور دیگر غلط چیزیں نہ دکھائی جائیں نہ سنائی جائیں۔ کسی بزرگ سے تحنیک کروا لیں، یعنی ان سے برکت کے لیے جیسے شہد چٹاتے ہیں یا کھجور پر لعاب لگا کر بچے کے تالو میں وہ ٹچ کر لیتے ہیں تاکہ بچے پر ان بزرگوں کے اثرات واقع ہوں۔ اچھا نام رکھے کیونکہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ فلموں اور ڈراموں کے اداکاروں کے
اور کھلاڑیوں کے نام پر نام نہ رکھے، بلکہ اللہ والوں اور اللہ والیوں کی نسبت سے نام رکھے۔ انشاءاللہ بڑی برکت پائیں گے۔ نئے نام رکھنے کا شوق رکھنے کے بجائے اچھے نام رکھنے کا شوق رکھیے۔ جس بچے کا حمل گر جائے اس کا بھی نام رکھے کہ اس کی بھی فضیلت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرے، افضل ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب کریں افضل یہ ہے کہ پیدائش سے ایک دن پہلے 7واں دن بنتا ہے اس دن کرے۔ مثلا منگل کو پیدائش ہوئی تو پیر کو کرے، پیر کو پیدائش ہوئی تو اتوار کو عقیقہ کرے۔ بچے کے لیے ایک بکری یا ایک بکرا یا گائے وغیرہ کا ایک حصہ، بچے کے لیے 2 بکریاں یا 2 بکرے یا گائے وغیرہ کے 2 حصے۔ عقیقے کے وہی مسائل ہیں جو قربانی کے مسائل ہیں۔ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں۔ 7ویں دن سر کے بال اتروائے، بالوں کے وزن برابر چاندی یا سونا یا اس کی قیمت خیرات کرے، پھر سر پر زعفران لگائے۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے، یعنی بچے کو جھولا دیتے ہوئے گود میں لیتے ہوئے اللہ اللہ کا ورد کریں تاکہ بچے کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے، پھر لا الہ الا اللہ کے ورد کریں۔ جب وہ یہ بولنے لگے تو پھر محمد الرسول اللہ سکھائیں۔ پیار میں بچے کا نام نہ بگاڑیں کہ جو نام غلط پڑ جاتا ہے اس کا پھر دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادت لاتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر ایسی ہی خوشی کا اظہار کرے جیسے لڑکے کی پیدائش پر کی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ بچے کے ساتھ ہمیشہ لفظ آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ گھر کا ماحول ایسا ہو جو دینی تربیت گاہ بن جائے۔ میاں بیوی کا بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی بات کو رد کرنا اور جھگڑا کرنا، یہ سب بچے کے سوچ اور فکر کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچے کی سوچ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ کمزور کو بار بار نہ سنائیں۔ اگر بچہ کمزور ہے تو بار بار اس کی کمزوری کا ذکر نہ کریں، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی اسے بیان کریں تو اس کا حوصلہ بلند ہوگا، احساس کمتری ختم ہوگی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے تعلیم دی کہ جب حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی تو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے لقب سے بچے کو پکارا جائے، نصیحت پیار سے کی جائے تاکہ بچہ اس نصیحت کو قبول کرے۔ فطرت انسانی اچھے لقب کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ عمر میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اچھا لقب اچھے انداز کو پسند کرتا ہے۔ اچھے لقب کی فرحت، چاشنی، لذت انسان ہمیشہ محسوس کرتا ہے۔ کسی دوست کے یہاں جائیں اور ان کی والدہ کہیں بیٹا وہ تو نہیں ہے، بیٹا کوئی کام ہو تو کہہ دیں، کتنی چاشنی لفظ بیٹا میں ہے، مگر اس لفظ کا زیادہ مستحق ہمارا بیٹا ہے جس کے کان اس لفظ کو سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ مگر ہم دوسروں کو تو بیٹا کہتے ہیں، مگر اپنے بیٹے کو بیٹا بہت کم کہتے ہیں۔ یا بنیا سے نصیحت کا انداز سکھا دیا۔ نصیحت محبت اور اخلاق سے کی جائے۔ ہم باہر والوں کے لیے تو یہ انداز اختیار کرتے ہیں، مگر گھر والوں کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی نصیحت کرنے کے لیے محبت اور اخلاق ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، حالانکہ انہیں بھی اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ والدین کو کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور کہاں کہاں ہم میں کوتاہی ہے۔ والد کا روب ضرور ہونا چاہیے اور ماں کا پیار ہونا چاہیے، لیکن خیر الامور اوسطها، تمام معاملات میں میانہ روی یہ سب سے افضل ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ امام حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، وہ تو مجھ سے اس قدر خائف ہیں کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بچے سے بات دھیمے لہجے میں کی جائے اور آسان کی جائے جو وہ سمجھ سکے۔ تصوراتی گفتگو سے پرہیز کریں، تصوف کی باریکیاں اور گہرائی والی گفتگو جو بچہ نہ سمجھ سکے وہ باتیں نہ کریں، اپنے علم کے مطابق گفتگو نہ کریں، بلکہ بچے کی سوچ و فکر کے مطابق آسان انداز میں گفتگو کریں۔ بچے سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، بچے کو دھوکہ نہ دیں۔ گھر کا ماحول درست ہونا ضروری ہے۔ اب بار بار لوگ بچوں کو پاگل کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، تو پھر بچے بھی یہ الفاظ سیکھ جاتے ہیں اور جواب میں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ بچے کی بات غور سے سنیں، یہ بھی آپ کی بات غور سے سنیں گے۔ بار بار کا ٹوکنا، ڈانٹنا اور مارنا ضدی بنا دیتا ہے۔ حوصلہ شکنی نہ کی جائے۔ احساس کمتری، دوسروں کی تعریف، تانے دینے کے انداز میں انسان جتنا بھی ذہین ہو وہ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ حوصلہ شکنی نہ کی جائے، احساس کمتری پیدا نہ کریں، بار بار اس کے سامنے دوسروں کی تعریف کر کے تانا نہ دیں کہ دیکھو وہ کتنا ذہین ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بار بار اندھیرے میں ڈرانا اور جن سے اور بھوت سے ڈرانا یہ تباہی کے اسباب ہیں۔ مہمان آ جائے تو بچے کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اگر ضروری بات کرنی ہو تو پیار محبت سے کہیں بیٹا آپ چلے جائیں، ذرا ہمیں ضروری بات کرنی ہے۔ اصلاح کے لیے تنہائی میں اصلاح کریں، بلا وجہ سب کے سامنے برائی نہ کریں۔ برائی کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ خوبی کو یاد رکھیں، یعنی بچے کی خوبیوں کا ذکر بار بار کریں تو اس میں ایک جذبہ بیدار ہوگا، اس سے وہ برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ نیکی اور سنتوں کی عادت بچپن سے ڈالی جائے۔ احیاء العلوم 3 جلد صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ماموں حضرت محمد بن سوار رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو میں بچہ تھا، میں نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے یہ کہا کرو اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے فرمایا روزانہ رات کو 7 مرتبہ کہا کرو، پھر فرمایا روزانہ رات کو 11 مرتبہ کہا کرو۔ فوقع فی قلبی حلاوتہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ اس جملے کی مٹھاس میرے دل میں داخل ہونے لگی۔ 1 سال تک میں یہ پڑھتا رہا تو مجھ سے فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ ینفعوک فی الدنیا والآخرہ، یہ کلمات دنیا اور آخرت میں تمہیں نفع دیں گے۔ پھر فرمانے لگے یا سہلو من کان اللہ معہ وناظرا الیہ وشاہدہ ایعصیہ ایاک والمعصیہ۔ آپ کہتے ہیں میرے ماموں نے کہا اے سہل، جس کے ساتھ اللہ ہو، جسے اللہ دیکھ رہا ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ گناہ سے دور رہنا۔ یہ مفید حکایت اس واسطے بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام بڑا اور عظیم ہو اس کی عادت بچپن ہی میں ڈالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وظیفہ بھی سماعت کر لیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کوشش بھی کریں اور ہر فرض نماز کے بعد
سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ تلاوت بھی کریں۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا سے ہے، اس کے آگے اللہم لگا لیں۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام و پیشوا بنا۔ اس دعا کی برکت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ گھر کے تمام افراد کا ذہن دین کی طرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔